السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شہاب مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں قبرستان میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے؟ براہ کرم دعا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا کے مختلف الفاظ دو احادیث میں منقول ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم لاحقون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلامتی ہو تم ایماندار گھر والوں پر، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے عنقریب ملاقات کرنے والے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ باپ اپنی بیٹی اور بھائی اپنی بہن کو گلے مل سکتا ہے، مصافحہ کر سکتا ہے، پیشانی پر بوسہ دے سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ خوشی یا غمی کے موقع پر یا سفر سے واپسی پر یا کہیں لمبے سفر پر روانہ ہوتے ہوئے باپ اپنی بیٹی سے گلے بھی مل سکتا ہے، مصافحہ بھی کر سکتا ہے اور اس کی پیشانی کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح خاتون بھی اپنے والد کو بوسہ بھی دے سکتی ہے اور مصافحہ اور معانقہ بھی کر سکتی ہے، دوسرے محرم حضرات کے ساتھ بھی وہ کر سکتی ہے۔ لیکن علماء نے اور فقہاء نے بطور احتیاط کے ایک بات اس مسئلے کے ضمن میں لکھی ہے کہ باپ کو اپنی بالغ بیٹی کے ساتھ مصافحہ نہیں کرنا چاہیے اور پیشانی پر بوسہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ عام طور پر سب کو یہ بات معلوم ہے اور ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بہن بھائی کا اور ماں باپ کا اور اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ جو پرخلوص محبت اور پیار والا رشتہ ہوتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں، اس میں کسی قسم کی بدگمانی کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن علماء نے فقہاء نے احتیاط کے طور پر یہ لکھا ہے تاکہ ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے فتنے سے محفوظ رہا جا سکے۔ شاہنواز بھائی کا سوال ہے انم کے کیا معنی ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ بہت ہی تلاش جستجو کے بعد بھی انم کے لفظ کا کسی اردو عربی ڈکشنری میں کوئی معنی اور میننگ نہیں ملتا ہے۔ بہتر ہے کہ ایسا بامعنی نام رکھا جائے جس کے اندر معنویت ہو، یا یہ کہ صحابیات کے نام پر لڑکی کا نام رکھا جائے، امت اللہ ہے، امت الکریم ہے، امت الرحمن ہے، یا یہ کہ عائشہ ہے، جویریہ ہے، خدیجہ ہے، اس طرح کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں سے کوئی نام رکھنا چاہیے۔ خالد بھائی معلوم کرتے ہیں اگر امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں سلام کرنا بھول جائیں اور بیٹھے ہوئے ہوں تو لقمہ کیسے دینا چاہیے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز میں ذہن و دماغ موجود نہیں رہا اور وہ بیٹھے ہوئے ہی ہیں اور کافی وقت گزر چکا ہے، سلام نہیں پھیرا ہے، تو مقتدیوں کو جب ایسا لگنے لگے کہ امام صاحب کی روزانہ کی جو عادت ہے اس عادت سے بہت ہی لمبا وقت گزر گیا ہے، تو پھر مقتدیوں میں سے کسی کو یا تو السلام علیکم کہہ کر ہی لقمہ دے دینا چاہیے تاکہ امام صاحب متنبہ ہو جائیں اور ان کو یاد آ جائے، یا یہ کہ کوئی اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ کر بھی امام صاحب کو لقمہ دے سکتا ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں۔ ایک خاتون کا سوال ہے جنابت کی حالت میں غسل کیے بغیر اگر کوئی خاتون کھانا بنا دے تو کیا وہ حرام ہے؟ میاں بیوی کی آپسی ملاقات کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو ان کو غسل کر لینا چاہیے، چونکہ بلا وجہ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں رہنا یہ موجب گناہ ہے۔ لیکن اگر جنابت کی حالت میں کوئی خاتون کھانا بنا دے
تو کھانا بالکل بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ یا تو معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک بدگمانی ہے یا افواہ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا جنابت کی حالت میں کھانا بھی بنایا جا سکتا ہے اور دوسرے کام بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ فضیل بھائی پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا میں پیسے مانگ سکتے ہیں، مثلا اس طرح مانگنا ہو کہ یا اللہ مجھے 10 لاکھ عطا فرما، یا اللہ مجھے 50 لاکھ عطا فرما، ایسے دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے میرے بندو جب تم مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہو تو میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے پروردگار کو پکارو خوشی کے اور غمی کے زمانے میں بھی۔ اسی طرح جا بجا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے سے مانگنے کی ترغیب دی ہے اور تلقین فرمائی ہے، لہذا چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو۔ حدیث میں تو آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے جس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی، بہت ہی معمولی بات ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اس کو بھی تم اللہ سے مانگو، پھر بعد میں اس کو سنوارنے کی اور موچی کے پاس لے جا کر صحیح کروانے کی کوشش کرو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے 10 لاکھ روپے دے دے، 50 لاکھ روپے دے دے، اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی دعا نماز میں نہیں مانگنی چاہیے۔ نماز میں اگر دعا مانگتے ہیں تو عربی ہی زبان میں مانگ سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو احادیث میں بھی منقول ہیں، جن کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ ایسی دعا نماز میں نہیں مانگ سکتے جو لوگوں کی دعا کے مشابہ ہوں، لوگوں کی بات چیت کے مشابہ ہو۔ لہذا نماز کے علاوہ اپنی دعاؤں میں ہم اس طرح کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ سعود بھائی کا سوال ہے، سعودیہ میں رہنے والا یا کسی اور ملک میں رہنے والا زکوٰۃ کہاں کے حساب سے ادا کرے گا، سعودی کے حساب سے یا ہندوستان کے حساب سے؟ وضاحت فرمائیں۔ آدمی جس ملک میں مقیم ہے، جس ملک میں اس کا مال ہے، اسی ملک کے حساب سے آدمی زکوٰۃ نکالے گا۔ سعودی میں موجود ہے اور وہیں اس کا مال ہے تو پھر وہیں کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ وہ اس کو تقسیم جہاں کرنا چاہے کر سکتا ہے، ہندوستان میں کرے یا دوسرے ملک میں کرے، لیکن جس ملک میں اس کا مال ہے اسی ملک کے حساب سے آدمی زکوٰۃ نکالے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو صدقہ جاری کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔